ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے، باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں۔ آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں۔ میں نے اسپیکر سے یہ کہا کہ اسپیشل کمیٹی بٹھانی چاہیے جو کہ یہ آڈٹ آبجیکشنز کو دیکھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیکھے گی، پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان آڈٹ آبجیکشنز کو یا کلوز کرے گی یا اکما دے گی، پر سسٹم میں جو پروکیومنٹ ہے، جو کیش پہ آ رہی ہیں، جو وینڈرز کو نہیں سلیکٹ کیا جا رہا، پیپرا رولز کی وائلیشنز ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری میں نے ایک اہم بات کی کہ جو آپ کا ہندوستان نے آرٹیکل 370 جو ہے اس کو انہوں نے اڑا دیا، اس کے امینڈمنٹس کی ہیں، اور کشمیر میں اس وقت ہندوستان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ابھی کسی قسم کے بائیلیٹرل ٹاکس کی ضرورت نہیں، تو پاکستان کے فارن منسٹر کو اسی وقت آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی۔ ان چیزوں پہ تو خواجہ آصف نے بات کی نہیں، وہ اوٹ پٹانگ مار رہا ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، وہ بیچارہ کھسک گیا ہے، ذہن اس کا کھسک گیا ہے، اور وہ اوٹ پٹانگ زیادہ مارتا ہے، سینس وہ کم بولتا ہے، اور اس کے اپنے پارٹی والے لوگ بھی اس سے کافی تنگ ہیں۔ سو لہٰذا خواجہ آصف کو اپنی منسٹری کے اوپر یا تو عبور ہے یا اس کو کوئی وہاں پہ چھوڑتا بھی ہے تو پھر اس کو جواب دے ہی دینی چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن۔ یہ بتائیں کہ 8 تاریخ کو ستمبر کو کیا پی ٹی آئی جو اسلام آباد میں جو ہے جلسہ کرنے جا رہی ہے یا پہلے کی طرح پھر؟ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ہم لوگ بالکل بھرپور جلسہ کریں گے۔ 22 تاریخ کو اس لیے منسوخ ہوا تھا کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مختلف مذہبی پارٹی آ رہی تھی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہاں پہ ختم نبوت پہ سماعت ہو رہی تھی، کیس کی سماعت ہو رہی تھی، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب عاشق رسول ہیں، وہ مدینہ منورہ جب جاتی ہیں تو ننگے پاؤں جاتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، پر ختم نبوت پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور کل یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 7 سپٹمبر کو جوائنٹ سیٹنگ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی، کیونکہ 50 سال ہوں گے کہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا پاکستان کے آئین کے مطابق، تو لہٰذا اس چیز کا یہاں پہ جوائنٹ سیٹنگ ضرور ہونا چاہیے، وہ ایک لینڈ مارک ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں، ہمارے اس وقت صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اجگزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں، اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا۔ منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف نے کی ہے، جب وہ بریگیڈیئر گھومن جو اس وقت ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے اس ایریا کے، سیالکوٹ اور اس ریجن کے، وہاں پہ ان سے انہوں نے ضرور منت ترلے کرتے تھے وہ، اور روتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو آپ کے پلیٹلیٹس جو گرتی تھیں تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے، وہ رپورٹس اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھیں، اور اس کے ذریعے نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے رہے، تو لہٰذا وہ اور این آر او لینے کے لیے رانا ثنا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن۔ یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کی قیادت میں آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس وقت عذاب کا شکار ہے، اور وہ شخص اس چیز میں مزید ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی 9 مئی کی، وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے، آپ کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میچ تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہے۔ آپ اگر سیاسی پارٹی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی معافی بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم لوگ میرا پورا سوال سنو، انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں کبھی زندگی میں؟ جب تبھی معافی نہیں مانگی تھی، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی، کارگل کا معاملہ آیا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی، اب بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو اس میں کیا کوتاہی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے، باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں،
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں. آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے. وہ CCTV فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں. جس طرح US کانگریس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی CCTV فوٹیج آئی, جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو کنوکٹ کیا. یہاں پہ بھی وہ CCTV فوٹیج لاتے نہیں ہیں. 18 اگست کا جو آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا, جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی, اس گاڑی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف مراد سعید تھے, میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے, اور بیرسٹر گور صاحب اور شبلی صاحب نے آ کے کہا کہ جی یہ ٹریپ ہے. گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے. اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ, یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی, جو پتھراؤ تھا, جو لاٹھی چارج تھا, وہ تو آپ کے FC اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ CCTV فوٹیج کدھر ہے وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا, ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. نیکسٹ. عمر صاحب یہ بتا دیجیے گا, ایسے بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے, دیوالیہ ہو چکا ہے, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا ایک پیج پر اکٹھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے, مہنگائی ہے, بجلی کے بل ہیں, معیشت ڈوب چکی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بات اسی طرح ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا, چیلیں لگائی اور مٹی ڈالی, یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں, اور جو آپ کے باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, MQM ہے, آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے, ان سے ہم لوگ بات کریں. بھائی کیسے قصوروار تو وہ ہے, معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے, جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا. بجلی وافر تھی. لوڈ شیڈنگ 80% علاقوں میں ہوتی نہیں تھی. 20% جو تھی وہ ہائی لاس ایریاز میں تھی. تو لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کیا, اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے, پاکستانی لوگ, پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. بہت شکریہ.